نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. معزز سامعین، اس مرکز اور اس مبارک جگہ میں اس کام کا ایک بڑا مقصد دوسرے مقاصد کے ساتھ ساتھ وہ امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے. اللہ کی نصرت مسلمانوں کے ساتھ تب ہوگی جب یہ متحد رہیں گے. اور قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے. اس نقطے کو ہم جان لیں کہ بھائی کا مقصد کیا ہے. عام طور پر جب ہم اپنی زبان پہ بھائی کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا کسی سے سنتے ہیں تو ذہن کے اندر جو خیال اور سوچ آج کل کے معاشرے کے اعتبار سے آتا ہے وہ یہ کہ دونوں میں آپس میں نا اتفاقی ہوتی ہے. ایک طرف جاتا ہے، دوسرا دوسری طرف جاتا ہے، اور نفسا نفسی ہوتی ہے. لیکن قرآن کریم میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے اخوا کا لفظ استعمال ہوا تو اخ کے معنی کیا ہے؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا. دوسری جگہ ہے انما المؤمنون اخوہ. عربی زبان میں اصلی لغت میں اخ اس کو کہتے ہیں کہ الذی مقصدہ مقصد اخیہ. بھائی اور اخ وہ ہوتا ہے کہ جس کا مقصد وہی ہو جو اس کے دوسرے بھائی کا مقصد ہے. دونوں مقصد میں یکساں ہوں. کسی چیز کے حصول میں، کسی چیز کے دفع کرنے میں. بھائی بھائی کے ساتھ گھر میں رہتا ہے تو گھر کو سنبھالنا
اور گھر کا نظام صحیح رخ پہ چلانا یہ بھائیوں کا مقصد ہے۔ ایک بھائی خلیج میں ہے، قطر میں ہے، دبئی میں ہے، یورپ اور امریکہ میں ہے، سعودیہ میں ہے، دوسرا بھائی یہیں پر ہے، پیسے وہ کماتا ہے اور یہاں والا پیسے نہیں کماتا، لیکن وہ ہمارے پٹھانوں کے اندر ایک ضرب المثل مشہور ہے، پختانوں یو متل کئی وہی دکو روزہ خود کلی موزہ، وہ دیہات والوں کے ساتھ، گاؤں والوں کے ساتھ، ان کے رسم و رواج میں، ان کے ساتھ تعلق میں برابر وہ چلتا ہے۔ جو گاؤں یہاں گاؤں کے اندر جو بھائی ہے وہ بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، جنازوں میں شریک ہوتا ہے، جب قبر کھودتے ہیں کسی میت کے لیے اس میں ہوتا ہے، غمی میں، شادی میں، بیاہ میں، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ نمٹاتا ہے۔ دوسرا بھائی پیسے کماتا ہے، وہ اس کو یہ نہیں کہتا کہ تم بھی میرے پاس آ جاؤ، اس لیے کہ گاؤں سے نکل جائیں گے، وہ کہتا ہے تم اپنی جگہ پر ٹھیک، تم بے فکر رہو، اور یہ اس کو کہتا ہے کہ تم کماؤ تاکہ گھر کا نظام چلے۔ اب یہ کام الگ الگ کر رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے خوش ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائے انما المؤمنون اخوہ، اتحاد تب قائم ہو سکتا ہے، امت مسلمہ تب متحد ہوگی جب کہ ان کا مقصد ایک ہو، بھائی ہو، اور وہ مقصد کیا؟ اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ اسی راستے سے دونوں حاصل کر رہے ہیں جو اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل کیا۔ اسی صراط مستقیم پر یہ بھی جا رہا ہے، یہ بھی جا رہا ہے۔ اللہ کو یہ بھی راضی کرنا چاہتا ہے، یہ بھی راضی کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امت کے کندھوں کے اوپر جو ذمہ داری اتری ہے وہ یہ بھی نبھا رہا ہے، یہ بھی نبھا رہا ہے، چاہے بظاہر ایک دوسرے سے کام الگ الگ ہو نوعیت۔ اس لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے لیے ایشو بنا ہوا ہے آج کل وہ یہ کہ سمجھدار حضرات بھی اس نقطے کو نہیں سمجھے۔ مدارس والے اپنے رخ پہ چل رہے ہیں، بلکہ مدرسہ سے کنارہ کش ہے، طلبہ کو ایک دوسرے سے کھینچ لیتے ہیں۔ ہمارے مدرسے میں طلبہ زیادہ آ جائے، تم یہاں کیا کرتے ہو؟ ایک طالب علم اگر ایک مدرسے میں پڑھتا ہے، اس پر ہم نے دیکھا ہے لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذہن سے وہ چیز نکل گئی جو اصل مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، اور حدیث مبارک میں مثال دی گئی ہے المسلمون کالجسد الواحد اذ اشتکا عینہ اشتکا کلہ، مسلمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، مسلمان وہ ایک جسد کی طرح ہے، ایک جثے کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، جب کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو سارے کے سارے اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں آنکھ میں درد ہوتا ہے تو پھر سارا جسم اس کے لیے پریشان، انگوٹھے میں درد ہوتا ہے، ناخن میں، پیر کے انگوٹھے میں، وہ سب سے نیچے ہے، تو پورا جسم اس کے لیے جاگا رہتا ہے، پوری رات نیند نہیں آتی، پورا دن آرام نہیں ہوتا۔ وہ آنکھ میں کوئی تکلیف نہیں ہے، تکلیف انگوٹھے میں ہے، ہاتھ میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کان میں کوئی تکلیف نہیں ہے، زبان میں کوئی تکلیف نہیں ہے، پورا جسم اس کے لیے لرزتا ہے، پریشان ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا مقصد ایک ہے کہ یہ انگوٹھا ٹھیک ہو جائے۔ اس کے لیے آنکھ بھی کام کر رہی ہے، اس کے لیے بھی کان بھی کام کر رہے ہیں، آنکھ اس جگہ کو دیکھ رہی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، طبیب کے پاس، طبیب کو دیکھتی ہے، زبان بھی اس کے لیے کام کر رہے ہیں، زبان اپنی تعبیر کرتا ہے کہ مجھے کیا پریشانی ہے، کان بھی کام کر رہے ہیں، وہ کان طبیب اور ڈاکٹر کی باتیں سنتا ہے کہ کیا نسخہ بتاتا ہے تاکہ اس کے مطابق میں عمل کروں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال پیش کی کہ فمتفق نہیں، اس کے اندر نکتے ہیں. تو اتحاد امت مسلمہ کا اس وقت بہت سخت ضرورت، اور اللہ جل شانہ کی نصرت جب آتی ہے تو وہ تب آتی ہے جب امت کے اندر اتحاد ہو. جس زمانے کے اندر تاریخ اس پہ گواہ ہے، قوموں کے اندر آپس میں تفرقہ آیا. بنی اسرائیل کے اندر یہ چیز دیکھی گئی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. ان لوگوں کی طرح مت ہو جب تفرقے میں پڑ گئے، جدا جدا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، بکھر گئے. علم آنے کے بعد، واضح دلائل آنے کے بعد انبیاء کرام نے سمجھایا، پھر اس کے بعد آپس میں الگ الگ ہو گئے. اس کی طرح مت بنو، اللہ جل شانہ کی نصرت پیچھے ہٹ جائے گی. یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے جسم کے اوپر کوئی ایک اندام نے شرارت کی ہوگی لیکن لگتی پورے جسم کو ہے، پورے جسم کو لگتی ہے. زبان سے غلط بات نکلی صرف زبان سے، لیکن مار پڑتی ہے کمر اور پیٹھ کے اوپر بھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب ایک ہی ہیں، سب ایک ہی ہیں. شراب پیتا ہے منہ سے، لیکن کوڑے اور درے لگائے جاتے ہیں کمر اور پیٹھ کے اوپر، اس لیے کہ سب ایک ہی ہیں. قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب اور یہودیوں کو جو مخاطب فرمایا، تو ان کرتوتوں اور اعمال کی وجہ سے جو ان کے بڑوں نے کیے تھے، تم نے انبیاء کو قتل کیا، تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا. حالانکہ اس وقت انبیاء کرام کو وہ لوگ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، ان کے بڑوں نے کیا تھا. لیکن چونکہ اس مقصد میں یہ سب برابر کے شریک تھے، اپنے اسلاف اور بڑوں کی روش پہ چلتے تھے، اس لیے قرآن کریم نے ان کو مخاطب کیا، تم لوگوں نے ایسا کیا. اچھے کام کے اندر بھی یہی طریقہ ہے، برے کام کے اندر بھی ہے. آپ حضرات نے وضو کیا اور پھر مسجد کی طرف چل لیے، پانی استعمال کیا، ہاتھ بھر بھر کے لپ لیتا تھا، کبھی چہرے پہ پانی بہاتا ہے، کبھی ایک ہاتھ پہ، کبھی دوسرے ہاتھ پہ، کبھی سر کا مسح کرتا ہے. یہ سارا کا سارا اس لیے کہ جسم پاک ہو جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اعضاء کو دھو لیا جائے تو اس سے سارا جسم پاک ہو جائے گا، حدث نکل جائے گا. پھر پیروں کے ذریعے سے مسجد کی طرف آپ آئے. اب نماز پڑھنی ہے لیکن اس کے لیے پیر استعمال ہوتا ہے، آنکھیں استعمال ہوتی ہے، راستے کو دیکھ رہے ہیں، راستے پر نظر پڑ رہی ہے، کان استعمال ہوتا ہے، مؤذن کی اذان اور مکبر کی تکبیر سنتا ہے. پھر اس کے لیے صف میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ جل شانہ اجر پورے جسم کو دیتا ہے، پورا جسم اس میں استعمال، اس لیے اجر سارا کا سارا پورے جسم کو ملے گا. اس لیے وہ احادیث جس کے اندر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد نقل ہوا ہے کہ اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ حرام، محدثین حضرات کہتے ہیں کہ جب آنکھ پر حرام ہے تو سارے جسم کے اوپر حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے اعضاء ایک ہی ہیں. جب آنکھ پر حرام ہے تو جسم کے اوپر بھی حرام. اس لیے کبھی ید کے لفظ سے تعبیر پورے جسم سے کی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کام کے اندر سارے کے سارے مشترک. بہرحال میں عرض کر رہا تھا، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ مومنین کو خطاب ہے، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. واعتصموا بحبل اللہ، حبل اللہ ای کتاب اللہ، القرآن الکریم، قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھو. حبل اللہ دین اللہ، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو. حبل اللہ الجماع، جماعت المسلمین کے ساتھ چمٹ جاؤ. اور جماعت المسلمین سے کوئی نام خاص جماعت مراد نہیں ہے، بلکہ وہ جس کا عقیدے سے لے کر اخلاق اور معاشرت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی اور سیرت کے مطابق ہو، اصول کے اندر بھی، احکام اور فروع کے اندر بھی. تو
اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا تمہاری وحدت، تمہارا اتحاد، تمہارا اتفاق اسی کے اوپر ہو. ایک محل کے اندر بیٹھے ہیں، ایک گھر کے اندر بیٹھے ہیں، ایک ساتھ ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، لیکن دل الگ الگ ہیں. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ان لوگوں کو تم دیکھو گے، یہ جو منافقین ہے کہ وہ ایک ساتھ مل کر بیٹھے ہیں، لیکن قلوبهم شتى، ان کے دل الگ الگ ہیں، ان میں اتحاد نہیں ہے. ہم بعض جگہوں کے اندر، بعض سیاسی جماعتوں کے مشوروں کے اندر، کانفرنسوں کے اندر ویسے ہی تماشگیر کے طرز پر بیٹھے، جب وہ حضرات اٹھ گئے، مشورہ ہوا، امیر کا فیصلہ ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ دو الگ الگ ہو کر جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. لیکن مشورہ ختم ہونے کے بعد اب جب یہ مشورے اور شورے کی حالت ہوگی تو اس کے ساتھ اللہ کے جل شانہ کی مدد کیسے آئے گی؟ یہ اتحاد نہیں ہے. مقصد ایک ہو سب کا. اس کربوغ شریف کے اس خانقاہ میں، اس مرکز میں، دارالایمان والتقویٰ میں آپ حضرات تشریف لائے ہیں. کوئی پشاور سے، کوئی کراچی سے، کوئی پنجاب سے، اسلام آباد سے، ملتان سے، فیصل آباد سے، اور کوئی گلگت سے، کوئی ساحلی سمندر سے، پھر کوئی بیرونی ملک سے، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، دبئی، افریقہ، ایران، مختلف ممالک کے لوگ اس مجمع کے اندر تشریف فرما ہیں، لیکن سب کا مقصد ایک ہے، الحمدللہ. اس لیے جب مقصد ایک ہو، وحدت ہوگی، اور پھر اللہ جل شانہ کی نصرت آئے گی. اب ایک آدمی دعا مانگے گا اور سب اس پر آمین کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ، وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوگا. اس لیے کہ سب کے دل ایک ہیں. اس لیے ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ جب کبھی مشورہ ہوتا ہے یا مشورے کے بغیر ویسے ہی ہم دعائیں مانگتے ہیں، تو اگر اس کے خلاف کوئی اشارہ سا بھی کسی کی زبان سے، کسی کے آنگ ہاتھ سے نکلتا ہے، اس کو برا محسوس کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے دل کی ارادے ہیں، اور ارادہ جب الگ ہوتا ہے تو پھر جماعت سے بات نکل گئی، انفرادیت کا مسئلہ آ گیا، اللہ جل شانہ کی طرف سے برکت نہیں ہوتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. تمہارا معتصم جس سے تم ہاتھ لگاؤ گے، چمٹو گے، مضبوطی سے تھامے رکھو گے، نہ وہ مال ہے، نہ وہ حسب النسب ہے، نہ وہ تمہاری زبان ہے، نہ وہ تمہارا رنگ ہے، نہ یہ ہے کہ میں پاکستانی ہوں وہ افغانی ہے، میں پاکستانی ہوں وہ فلسطینی ہے، میں پاکستانی ہوں وہ ہندوستان میں رہتا ہے. نہیں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، سارے کے سارے ایک ہیں. چاہے کالا ہے، گورا ہے، بلوچی ہے، پنجابی ہے، پٹھان ہے، عربی ہے، عجمی ہے، کوئی بھی ہے، وہ سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں. اور اس چیز کی مٹھاس اور حلوت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب آپ کسی ملک کے اندر اکیلے وہاں ہوتے ہیں، امریکہ میں، یورپ میں، اچانک آپ کی نظر کسی مسلمان پر پڑتی ہے، وہ بھی وضو کر کے نماز پڑھنے کے ارادے سے جا رہا ہے، یہ بھی جا رہا ہے، تو بس اس سے جو ہے وہ فوراً اس کی طرف لپکتا ہے. اس لیے کہ یہ دونوں ایمان میں، مذہب میں، عقیدے کے اندر ایک ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور جمیعاً ایک ساتھ مل کر، ایک ساتھ مل کر، سارے کے سارے اس رسی کو سب نے پکڑنا ہے. ہم نے اس کی مثال دیکھی ہے. ہمارے ہاں ہمارا گاؤں دو دریاؤں کے درمیان ہے، اور ملاح کشتی بان، کشتیاں بنتی بھی ہے، وہاں کشتیوں کو چلاتے بھی ہیں. تو جب کبھی کشتی میں آج کل تو کم پڑ گیا، پہلے زیادہ سے زیادہ جو آج کل مال ٹرکوں میں ایک جگہ دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے تو وہ کشتیوں میں لے جاتے تھے. تو جب نیچے کی طرف سے کشتی آتی ہے، اس کو اوپر کی طرف بھاری کشتی کو کھینچنا پڑتا ہے. اس رسی کے ساتھ 5، 6، 7 آدمی لگے ہوئے ہیں، وہ کشتی کو رسی سے کھینچ رہے ہیں، اور اپنے پیٹوں کے ساتھ وہ رسی باندھی ہے، پھر ہاتھ سے بھی اس کو کھینچتے ہیں. تو جو آدمی پیچھے رہ گیا ہے
اور کشتی 4 آدمیوں کو کھینچنا مشکل ہوتا ہے، اس کو فوراً جگہ دیتے ہیں کہ آؤ پکڑو مضبوطی سے، کسی جگہ بھی ہاتھ لگاؤ جلدی پکڑو۔ یہ اس لیے کہ وہ سب مل کر اس کشتی کو کھینچیں گے، اور اگر ایک کہتا ہے کہ نہیں میں پکڑوں گا تم نہیں پکڑو تو پھر نہیں ہوگا کام۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو چمٹو پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں مت پڑو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس میں عظیم نعمت کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس سرزمین میں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ہر ایک دوسرے کے خون کا مال کا پیاسا تھا، ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی تھی، ہر تکڑا اور زوراور آدمی چھوٹے پر ظلم کرتا تھا، اور مدینہ منورہ میں تو یہ حالت تھی کہ قبائل آپس میں لڑتے تھے سال ہر سال، 120 سال تک ایک ایک جنگ جاری رہتی، مال بھی تھا، بیٹے بھی تھے، قبیلے بھی تھے، خاندان بھی تھے، لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سارے کے سارے ایک لڑی میں پروئے گئے، جس طریقے سے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں دین اسلام کی لڑی میں، ایمان کی لڑی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی لڑی میں سب کو وحی کی لڑی میں پرویا تو سارے کے سارے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ وہی اوس اور خزرج جو ایک زمانے میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، اور اسی چیز کو یہود برداشت نہیں کرتے تھے، اس لیے جگہ جگہ ایسے محافل قائم کرتے وہ لوگ کہ جس میں کوئی باتیں اور اشعار کی جائے جس سے یہ دونوں فریق آپس میں پھر لڑ بیٹھ جائیں۔ ایسے مواقع آئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی ان کو غفلت سے بیدار کی اور فرمایا کہ پھر وہ جاہلیت کی پکار۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق کی بہت سخت ضرورت ہے، اور دشمن طاغوت شیطان اور شیطان کے چیلے اور یہود و نصارہ اور کافر اور مشرک وہ سارے کے سارے چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ایک نہ ہو۔ ایک امی کو جو ان پڑھ ہے اس کو عالم سے جدا کیا جاتا ہے، تمہیں وہاں جانے کی کیا ضرورت؟ آج کل بعض اہل علم کی صورت میں ایسی باتیں کی جاتی ہے، آپ یہ پڑھیں، یہ کتاب پڑھیں، خود پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر کریں، کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ امت تبرے کے اندر پڑ جائے، کسی مصلح کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ اللہ جل شانہ نے جو برکت رکھی ہے وہ جماعت میں رکھی ہے، اور نصرت رکھی ہے وہ جماعت کے اندر رکھی ہے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا حسن جان شہید رحمہ اللہ سے میں نے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ 20% علم وہ مطالعے سے حاصل ہوتا ہے، نیرے مطالعے سے، 80% علم استاد سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس میں برکت ہے، یہ اسی طریقے سے منتقل ہوا۔ قرآن کریم اللہ جل شانہ نے نازل کیا، وحی کے علوم اوپر سے آئے، لیکن ساتھ سید الرسل خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، بلکہ بہت سارے انبیاء کرام ایسے بھی آئے جن کے اوپر کتاب نازل نہیں ہوئی، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت اس کی بہت سخت ضرورت، غیر عالم کو عالم سے جدا کیا جاتا ہے، بیٹے کو باپ سے جدا کیا جاتا ہے، اولاد کو ماں باپ سے جدا کیا جاتا ہے، بیوی اور شوہر کے درمیان میں تفریقہ پیدا کرتے ہیں۔ بیوی عورت کے پاس عورتیں آئے گی، ان کو اس طریقے سے سمجھائے گی اور ان کے کھانوں کو بھرے گی، اور خیال رہے ایسے معاشرے میں ایسی عورت کو گھر میں نہ چھوڑیں جو تمہاری حیا، تمہاری غیرت، تمہارے وہ رسم و رواج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے آ رہے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر وہ کام رواج پا گئے ہیں، یعنی دین کے اور شریعت سے ان کا تعلق ہے، وہ حیا ہے، وہ غیرت ہے، وہ پردہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس پر آنچ نہ آئیں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ عورتوں کو عورتیں بتاتی ہیں کہ تمہارے یہ حقوق ہے، تمہیں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ ایک حدیث آج پڑھ رہا تھا،
حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، یمن والوں کی طرف، تو فرماتے ہیں کہ ایک عورت سامنے آ رہی تھی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں یمن کی، خولان قبیلے سے اس کا تعلق تھا. وہ سامنے آ رہی تھی، اس کے ساتھ اس کے 12 بیٹے تھے، اور وہ کمزور اتنی تھی کہ اس بیٹوں نے ان کو ایک طرف سے بازو سے اور دوسری طرف سے پکڑ لیا تھا، اور جب سب سے چھوٹا بیٹا تھا تو وہ بھی داڑھی والا تھا. تو وہ عورت اس سے کہتی ہے، معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ وہ آ کر میرے سامنے رک گئی، مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا میں معاذ بن جبل میرا نام ہے. کس کی طرف سے آئے ہو؟ میں نے کہا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچ گئی تھی اس وقت. میں اللہ کے رسول کی طرف سے قاصد ہوں، آپ لوگوں کی طرف آیا ہوں. تو اس عورت نے کہا کہ اچھا آپ رسول اللہ کے قاصد ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں. پھر اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سوال کرتی ہوں، آپ مجھے جواب دیں گے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں میں دوں گا. حدیث نہیں بتائیے آپ کیا پوچھتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ پوچھتی ہوں کہ ما حق المرء علی الزوجۃ، شوہر کا عورت کے اوپر کیا حق ہے؟ اور اس وقت اس نے کہا کہ یہ 12 بیٹے میں نکل گئی ہوں گھر سے، گھر کے اندر میں نے اپنے شوہر کو بوڑھا ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، اکیلے چھوڑا ہے، میں نکلی ہوں. تو شوہر کا بیوی کے اوپر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کو راضی رکھو اور اپنے شوہر کی بات مانو اور اس کی اطاعت کرو. پھر اس نے پوچھا کہ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ ما حق المرء علی الزوجہ، سچ سچ بتاؤ شوہر کے اوپر، نہ بیوی کے اوپر شوہر کا کیا حق ہے؟ پھر انہوں نے یہی جواب دیا. آخر میں جب اس نے سوال کیا تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ کے شوہر بیمار ہوں اور اس کو جذام کی بیماری ہے، جذام کی بیماری ہوتی تھی جس سے مریض کا گوشت جسم کا گلتا تھا، سڑتا تھا، اس سے گرتا تھا. تیرے شوہر کو جذام کی بیماری ہو، اس کا گوشت گل سڑ رہا ہو اور اس کے نتنے، ناک یہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہو الگ الگ، اور اس کی مثال اس لیے دی کہ اسے آدمی بہت قبیح نظر آتا ہے، اور آپ کے شوہر کی رینٹ اس کے منہ کے اوپر گر رہی ہے، تب وہ آپ کو بلائے تو پھر اگر کوئی اور صورت نہ آپ اس کو چاٹ لیں تو اسی سے صاف کرے. یہ اطاعت بھی تیرے اوپر لازم ہے. اس کو سمجھانے کے لیے کہ گھر کا نظام درست رہے، اسی سے ٹھیک رہتا ہے. الرجال قوامون علی النساء، بیوی کے بھی شوہر کے اوپر حق ہیں، لیکن شوہر کا بیوی کے اوپر سب سے بڑا حق اطاعت، اس کی بات مانے، اس کی بات مانے. گھر کا نظام ٹھیک تب رہے گا جب اس کی بات مانے. کسی بھی گھر، کسی بھی جماعت، کسی بھی ادارے، کسی بھی کمپنی کے اندر وحدت تب رہے گی امت مسلمہ کے اندر جب جو بڑا مقرر کیا گیا ہے اس کی بات مانی جائے. آپ اس جگہ کو دیکھ رہے ہیں، یہاں سے سیکھ لیں کہ ایک شخصیت ہمارے حضرت کی سرپرستی میں سارے ساتھی لگے ہوئے ہیں، علماء کرام، مفتیاء کرام، مختلف جگہوں کے علماء ہیں، طلبہ ہیں، فضلاء ہیں، مفتیان ہیں، وہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں. کام چل رہا ہے، ترتیب سے چل رہا ہے. میں وہاں کوارٹر سے آتا ہوں نماز پڑھنے سے 15-20 منٹ 25 منٹ پہلے، الحمدللہ راستے کے اندر کوئی شخص نہیں ہوتا، سارے کے سارے مسجد میں جمع ہوتے ہیں. یہ نظام ٹھیک چل رہا ہے، اس لیے وحدت ہے، بات مانی جاتی ہے. اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر ہر ایک اپنے رخ پہ چلے گا، ہر ایک اپنے رخ کے اوپر چلے گا. 5 گاڑیاں ہوتی ہیں کسی جگہ آ کر رک جاتی ہیں، راستہ ایک دوسرے کو نہیں دیتی. ٹریفک والا سپاہی آتا ہے، پھر 5 نہیں سینکڑوں گاڑی ہوتی ہے سیدھے رخ پہ چلتی ہے. الحمدللہ یہاں اجتماعات میں آپ دیکھیں، آپ حضرات تشریف لائیں، دیکھیں کہ کس طریقے سے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہے، نکلتی ہیں. دارالایمان و تقوی پشاور میں آ کر دیکھیں، جمعے کے روز دیکھیں، اجتماع کے روز پر دیکھیں، تنگ راستہ ہے
اس سے گاڑیاں کس ترتیب سے نکلتی ہے، پورے اجتماع ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، اس میں گاڑیاں جو ہے وہ 15 منٹ کے اندر نکل جاتی ہیں ساری، ایک تنگ راستے سے، ایک نظم ہے، ترتیب ہے۔ اگر اطاعت نہ ہو تو امت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے رخ پہ چلتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل طاغوت کے ہاتھ پر یہ چیز لگی ہے، وہ کہتے ہیں بے شک قرآن کریم ان کے ہاتھ میں ہو، یہ بظاہر مسلمان ہوں، لیکن ان کی جماعت کو بکھیر دو، ان کا شیرازہ بکھر جائے۔ جب بکھر جائے گا تو پھر اس کو مارنا جو ہے وہ ایک آسان ہو، اللہ جل شانہ کی نصرت نہیں آئے گی۔ تو قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس چیز کو انتہائی زور دے کر ارشاد فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو یمن کی طرف رخصت کیا اور ارشاد فرمایا تطاوعا ولا تختلفا، تطاوعا ولا تختلفا، خاص کر جو حکم دیا، ارشاد فرمایا، نصیحت کی تو اس بات پہ زور دیا کہ ایک دوسرے کی اطاعت کرو، بات مانو اور اختلاف مت کرو۔ اس لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو پکڑا جو پہلے یہودی تھا، پھر مسلمان ہو گیا تھا، پھر مرتد ہو گیا تھا۔ معاذ ابن جبل فوراً گئے سواری پہ، یہ شخص کیوں بیٹھا ہے، کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس طریقے سے یہ مسلمان ہو گیا تھا، پھر یہودی بن گیا ہے۔ کیوں بٹھایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے بٹھایا ہے کہ شاید پھر دوبارہ مسلمان ہو جائے۔ معاذ ابن جبل نے فرمایا تب تک میں نہیں اتروں گا جب تک تم نے اس کا سر قلم نہ کیا۔ یہ مرتد ہو گیا ہے، پھر اس کو چھوڑ رہے ہیں، تو فوراً اس نے اس کا سر قلم کر دی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی تطاوعا ولا تختلفا، ایک دوسرے کی اطاعت کرو، بات مانو اور اختلاف اور پھوٹ مت ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے یہی کیا۔ کسی کم عمر صحابی کو بڑے حضرات کے اوپر، کم صحبت والے کو زیادہ صحبت والے حضرات صحابہ کرام کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا، سب اس کی بات مانتے تھے۔ بعض حضرات شخصیات ایسی ہیں جن کی فضائل پوری امت کے اوپر سب سے زیادہ ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر پہ ہیں، لیکن ان حضرات کو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی امارت میں دیا اور لشکر بھیج دی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا، اب اس کی اطاعت لازمی ہے۔ یہ دونوں حضرات مامور ہیں، وہ امیر ہیں۔ واپسی پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بڑے انتہائی ذہین تھے۔ دہات العرب اربع، جس میں ایک عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہے کہ باتوں میں کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتا تھا، خاموش کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو فرمایا عائشہ سے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میرا نام لیں گے، اس لیے مجھے امیر بنا کر بھیجا ہے۔ حالانکہ امارت ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ منقبت اور فضائل میں بھی سب سے بڑا ہوا ہو۔ اس لیے ہماری بھول یہی ہے اور ہماری خطا یہی ہے کہ جو منصب ہمارے حوالے کیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کچھ ہے۔ وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ، ہمارے پیر دادا رحمہ اللہ نے ایک جگہ لطیفہ لکھا ہے کہ ایک گیدڑنی تھی، اس سے بچے نے پوچھا کہ اماں پری کسے کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا چپ چپ، لوگ میری طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی میں پری ہوں۔ تو ہمارے نظر اپنے اوپر پڑتی ہے، مجھے نماز کے لیے آگے کیا، مجھے نعتخوانی کے لیے آگے کیا، مجھے بیان کے لیے آگے کیا، اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر کچھ ہے، میرا علم، میری صلاحیتیں ان لوگوں سے آگے بڑھی ہوئی۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ۔ فرمایا کہ نہیں، مردوں میں کہہ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابوہا، اس کا باپ ابو بکر۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ثم من، پھر کون؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ غالباً 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ پوچھا تھا،
پھر کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا کہ بس اور نہیں پوچھتا اس لیے کہ شاید میرا نام سب سے اخیر میں آ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افضل ترین اور منقبت والے حضرات شیخین کو ان کی عمارت میں دیا اور لشکر بھیجا. یہ اتحبوس کی بات مانتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف ساحل سمندر کی طرف ایک لشکر بھیجا تو امیر کی اطاعت میں تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی تو امیر صاحب نے، صحابی تھے، دوسرے بھی صحابہ کرام تھے، وہ غصہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آگ جلاؤ. آگ جلائی گئی. پھر اس میں فرمایا کہ اس میں کودو، میں تمہارا امیر ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امیر مقرر کیا ہے، تمہیں میری بات ماننی ہے، اس میں کودو ایک ایک. تو بعض حضرات نے پانچے اٹھائے اور آستینیں چڑھائی کودنے کے لیے، لیکن دوسرے حضرات نے منع کیا. وہ سمجھ رہے تھے امیر کا حکم ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، امیر کا حکم ہے لیکن لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. آگ میں اپنے آپ کو ڈالنا بے فائدہ، اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو خودکشی کے زمرے میں آتا ہے، اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویر فرمائی کہ جو نہ کودے، اور فرمایا کہ جو کودتے آگ میں اپنے آپ کو ڈالتے تو وہ ہمیشہ جہنم میں پھر رہے تھے. یہ اطاعت اس وقت ہے جب کہ اللہ جل شانہ کی اطاعت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، طرز زندگی شریعت مطہرہ کے موافق ہو. اس کے علاوہ اگر ہو تو وہ اطاعت نہیں ہے. صحابہ کرام پھر ایسے بن گئے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لڑ رہے تھے، ان کی عمارت میں لشکر لڑ رہے دشمن کے ساتھ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھیجا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات پا گئے. 2 سال کچھ مدت خلافت تھی. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے 10 سال تک. تو انہوں نے جب یہ امیر المومنین ہوئے خط بھیجا کہ حضرت خالد بن ولید جو اب تک امیر تھے وہ عمارت سے میں نے ہٹا دیا اور فلاں ابو عبیدہ غالباً رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا. تو جیسے ہی خط پہنچا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چپکے سے ان کے پاس گئے اور ان کے کان میں کہا کہ امیر ابھی آپ کو مقرر کیا گیا، میں مامور ہوں، آپ امیر ہیں. حالانکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ شخصیت کہ امور حربیہ سے کے اندر انتہائی مہارت رکھنے والے، اور یہی وہ شخص تھے کہ احد کے اندر جب یہ رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں پر جب میدان کا رخ پلٹا تو ان کی وجہ سے پلٹا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایسے تھے. صحابہ کرام کی صحبت میں بیٹھنے والے تابعین وہ بھی ایسے تھے. حضرت محمد بن الحنفیہ رحمہ اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے ہیں. ان سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ کے والد یعنی علی آپ کو جنگ کے دوران محاذ پہ لشکر کے آگے آگے رکھتے ہیں دشمن کے سامنے، اور حسن حسین بھی آپ کے بھائی ہیں لیکن وہ والد کے پاس ہوتے ہیں، آپ کو آگے آگے رکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آگے محاذ کے اوپر رکھنا جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، اس میں موت اور شہادت بھی واقع ہوتی ہے، آدمی مرتا بھی ہے، اور ہاتھ پیر بھی کٹتے ہیں، آنکھیں بھی نکلتی ہے، ناک بھی کٹتی ہے، وغیرہ وغیرہ. مختلف صحابہ کرام کے اوپر یہ حالات آئے تھے. اور حضرات حسنین کو اپنے پاس رکھتے ہیں، یہ کیوں؟ مختلف اغراض ہوتی تھی. سوالات کے پیچھے صحابہ کرام کے دور ہی کے اندر فتنے پیدا ہوئے تھے، اور امت کا شیرازہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مشقتیں برداشت کرتے 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 جو انہوں نے بنایا تھا، اس کو تفرقہ اس میں ڈالنے کے لیے دشمن مختلف طریقوں سے کام کرتے. تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ کو آگے رکھتے ہیں ان کو پیچھے، ہی کیوں؟ تو محمد بن الحنفیہ
کہ جو حضرات حسنین کے سوتیلے بھائی ہیں، حقیقی بھائی نہیں ہیں، ماں الگ الگ ہیں، اللہتی بھائی ہیں، باپ ایک ہے، اس لیے کہ حضرات حسنین کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سیدۃ نساء اہل جنہ وہ ہیں، اور ان کی وہ بنو حنیف قبیلے سے تعلق رکھتی تھی ان کی ماں. تو اس نے کہا محمد بن الحنفیہ رحمہ اللہ نے، یہ بہت پہلوان اور مضبوط بھی تھے، اور فقہائے سبع کے اندر ان کا نام آتا ہے، بہت بڑے عالم بھی تھے. انہوں نے جواب دیا کہ دراصل میرے بھائی حسن اور حسین میری آنکھوں میرے باپ کی آنکھیں ہیں، اور میں اپنے والد کا ہاتھ ہوں، اور جب آدمی کی آنکھ کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ آنکھ کو بچاتا ہے، چاہے وہ تکلیف ہاتھ برداشت کرے. کنکر لگتے ہیں تو ہاتھ کے اوپر لگیں لیکن آنکھ بچ جائے، ریت پڑتی ہے تو آنکھ میں نہ پڑے، ہاتھ پہ لگ جائے. کوئی تکلیف آتی ہے، بڑا پتھر آتا ہے، چھوٹا آتا ہے، تو آنکھوں کو بچاتے ہیں، چاہے ہاتھوں کے اوپر زخم اور چوٹ لگے. ایسے جواب دیا کہ اس کو خاموش کر دیا. ابھی ظاہر ہے کہ انسان کے اعضاء کا یہی کام ہوتا ہے، اس میں مختلف. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا جنازے کے اندر کہ حضرت آپ جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور حضرات شیخین ابو بکر اور عمر آگے آگے چلتے ہیں، تو وہ آگے چلتے ہیں، آپ پیچھے چلتے ہیں، پیچھے چلنا افضل ہے یا آگے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پیچھے چلنا افضل ہے. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک بھی یہی ہے. یہ مسئلہ اختلافی ہے اور فرض اور واجب کے درجے میں نہیں ہے، مستحب کے درجے میں ہے. تو فرمایا کہ پیچھے چلنا افضل ہے. تو اس سائل نے پھر کہا کہ یہ حضرات تو آگے چلتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جانتے ہیں کہ پیچھے چلنا افضل ہے، لیکن وہ آگے اس لیے چلتے ہیں تاکہ امت حرج کے اندر مبتلا نہ ہو، تنگی کے اندر مبتلا نہ ہو. مثلا جنازے کے اندر مسلمان بہت زیادہ شریک ہیں، پیچھے جانا مشکل ہے، تنگ گلیاں ہیں، یا یہ کہ اگر جائیں گے تو نماز جنازہ میں جو آخری لوگ پہنچیں گے تو جنازہ کی نماز ان سے ہوئی ہوگی، اس لیے کچھ آگے چلے، کچھ پیچھے چلے، کچھ دائیں چلے، کچھ بائیں چلے، مجمع بہت زیادہ ہے. تو اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام اور تابعین اس راستے کو جس سے شیطان ان کو ڈستا تھا وہ اس کو بند کرتے تھے. اس سوراخ کو، اس سے سام نکل سکتا ہے، اس سے بچھو نکل سکتا ہے، اس سے امت کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کا جواب دیتے. ان کی ذہنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بنائی تھی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث مبارک کے اندر ہے کہ شیطان انسان کے راستوں میں بیٹھتا ہے. قرآن کریم کے اندر بھی ہے، میں ان کے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا. لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں اس کی وضاحت فرمائی کہ جب آدمی مسلمان ہونے جاتا ہے، کافر تھا، اسلام لانے کے لیے تو شیطان راستے میں بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اپنے آبائی دین کو چھوڑو گے، باپ دادا کے راستے کو چھوڑو گے، نیا راستہ اختیار کرو گے، لوگ تمہاری قوم تمہیں کیا کہے گی، یہ دیں گے، یہ تانے دیں گے، یہ تانے دیں گے. آج کل معاشرے کے اندر، خاندانوں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، گاؤں کے اندر، قوموں کے اندر جو غلط رسم و رواج ہیں، اس کی وجہ یہی بنتی ہے کہ شیطان اس کو وسوسے ڈالتے ہیں کہ یہ چھوڑو گے، لوگ کیا کہیں گے. بیوی کو نہ بیوی رکھتا ہے اور نہ اس کو طلاق دیتا ہے معلق. اور پشتوں میں، پٹھانوں کے اندر، پشتونوں کے رواج میں طلاق کا لفظ دینا یہ انتہائی برا سمجھا جاتا ہے. بیا وہ خلق طلاقی ہوئی، تو یہ طلاق نہیں دیتا، اس کو چھوڑتا نہیں، نہ اس کو بیوی رکھتا ہے، اس کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا. شیطان اس کو یہ کہتا ہے.
بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کو راہ مارتا ہے کہ تم اب نیا دین اختیار کرو گے، تو اگر وہ پیچھے ہٹا شیطان کی بات مانی تو گمراہ رہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کو کہتا ہے کہ نہیں میں اسلام قبول کرتا ہوں، چاہے یہ چیز ہو، تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ شیطان اپنے اوپر خاک ڈالتا ہے، پھر وہ ہجرت کے راستے میں کھڑا رہتا ہے۔ جب ہجرت کرتا ہے، اس زمانے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت ہوتی تھی، اور وہ اسلام کی نشانی تھی، مسلمانوں کی نشانی تھی، امت مسلمہ کی نشانی تھی کہ امت کا کوئی فرد مکہ میں اب نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں پر آ جائے تو یہ امت کا فرد ہے، ورنہ پھر ہمارا نہیں ہے، الا یہ کہ مستضعفین ہو، کمزور ہو۔ تو پھر یہ راستے میں بیٹھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم اب ہجرت کرو گے، بیوی کو چھوڑ رہے ہو، اولاد کو چھوڑ رہے ہو، بھائی کو چھوڑ رہے ہو، خاندان کو چھوڑ رہے ہو، جا رہے ہو، اس لیے وہ نہیں جاتے۔ اور اگر شیطان کی بات پر لات ماری، شیطان کو دھکا دیے اور چلا گیا کہ نہیں میں جاؤں گا، تو یہ بچ گیا، پھر جہاد کے راستے میں کھڑا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ موت ہے، خطرہ ہے، سر کٹ جائے گا، چوٹ لگے گی، پاؤں کٹے گی۔ ہمارے ساتھ ایک طالب علم تھا، کراچی میں پڑھاتا تھا۔ ایک دفعہ جب میں درسگاہ میں داخل ہوا تو طلبہ آپس میں ہنس رہے تھے، تو میں نے پوچھا، جس طریقے سے پوچھتے ہیں پڑھانے والے اساتذہ، میں نے پوچھا کہ بھئی کیوں ہنس رہے تھے؟ تو وہ ساتھی پھر بھی مسکرا رہے تھے۔ میں نے کہا بات تو بتاؤ۔ تو انہوں نے اپنے کسی ساتھی کا نام لیا۔ اس زمانے کے اندر افغانستان میں روس کے ساتھ لڑائی جاری تھی، تو کہا کہ فلاں کہتا ہے کہ میرا جی جہاد کو جاتا ہے اور موت سے بھی نہیں ڈرتا، لیکن اس سے ڈرتا ہوں کہ میری انگلی کٹ جائے یا ہاتھ کٹ جائے یا پیر کٹ جائے، اس سے ڈرتا ہوں، اس لیے نہیں جاتا۔ تو بہرحال یہ شیطان یہی کہتا ہے کہ جہاد میں جاؤ گے تو تمہاری سر کو خطرہ ہے اور ہاتھ کٹیں گے اور ٹانگیں کٹیں گی، پھر کیسے لگو گے؟ تو پھر یہ نہیں جاتا، جان سے محبت ہے تو یہ راہ مارتا ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مثالیں دی۔ حضرات محدثین کہتے ہیں کہ باقی سارے کے سارے مختلف راستے ہیں اس کے جس میں یہ بیٹھتا ہے۔ آپ کو نیک صحبت میں آنے نہیں دے گا کہ یہ دن، یہ رمضان کا مہینہ، مبارک مہینہ ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سحری اور افطار میں شریک ہو جاؤ، ان کو اکیلے چھوڑتے ہو، تم جا رہے ہو، حالانکہ تمہاری اصلاح اس میں ہوتی ہے، وہاں پر نہیں ہوتی۔ مختلف طریقوں سے یہ راہ مارتا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے وہ سارے کے سارے راستے بند کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ کرام نے۔ اس لیے وہ کسی ایسے موقع پر اچھی تعبیر کرتے تھے، امت کا شیرازہ نہ بکھرے، یہاں پر یہی دعوت دی جاتی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ اصول مرتب کیے گئے ہیں۔ حضرت کے دل میں اللہ جل شانہ نے ڈالا، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرات علماء کرام نے جو اس وقت بعض دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ یہ الہامی اصول ہیں۔ اس وقت دینی جماعتیں جو کام کر رہی ہے مختلف میدانوں میں، جہاد کے میدان میں، دعوت و تبلیغ کے میدان میں، تصوف تزکیہ خانقاہی نظام میں، مدارس کے توسط سے مختلف حضرات کام کر رہے ہیں، ان میں بھی اتحاد و اتفاق کی بہت سخت ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے۔ اور یہ اس لیے آپ دیکھیں، خود جس مسجد کا امام دیوبندی ہے تو اس کے پیچھے چلنے والے بھی دیوبندی ہیں، جس مسجد کا امام بریلوی ہے اس کے پیچھے چلنے والے بھی بریلوی ہیں، جس مسجد کا امام پنجپیری ہے، اشاعت والا ہے، تو اس کے پیچھے چلنے والے بھی وہی، جس مسجد کا امام اہل حدیث ہے، غیر مقلد ہے، تو اس کے پیچھے چلنے والے بھی وہی۔ اس لیے ان میں آپس میں اتحاد و اتفاق کی بہت سخت ضرورت ہے۔ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، اور دل کے اندر سب ایک، اور پھر اس کی تصویب کرتے رہیں، اور پھر ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اور پھر جہاں کسی مجلس کے اندر ان حضرات نے کسی خاص چیز پہ مشورہ کرنا ہے، جمع ہونا ہے، اس پہ جمع ہو جائیں۔
جو امت مسلمہ کے خیر کی باتیں ہیں، تو اتحاد و اتفاق کب آئے گا؟ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت امت کو بہت سخت ضرورت ہے، اور حضرت کی یہی کوشش ہوتی ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری صورت ایک جیسی لگتی ہے لیکن حقیقت میں وہ بہت ہی ضروری ہوتی، اس لیے جو دور اندیش ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائیں، اور اللہ پاک امت کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کریں۔ یہ سارے کے سارے ہمارے شعبے۔ کل حضرت مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے گھروں کے اندر، ماحول کے اندر، خاندانوں میں اس پہ بات کی، وہ تو ہے ہی، لیکن سب سے سخت ضرورت اس وقت جو مذہبی حوالے سے جو امت کا شرازہ بھی کرتا ہے، اس میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی باتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے، اور اس برکت سے اور حضرت کی صحبت سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔